السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض غلانا ایک اور بلاگ کے ساتھ، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آبروئے صحافت اور پاکستان کے معتبر ترین سینئر ترین جرنلسٹ جناب شاہین صبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا السلام، اور آپ کو بھی اور سب کو بہت شکریہ آپ کا۔ سر، پاکستان میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ عمران ریاض پاکستان کے ایک مستند صحافی ہیں، یوٹیوب پہ تو وہ بعد میں آئے، اس سے پہلے وہ پاکستان کے تقریباً مین سٹریم کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر کام کرتے رہے اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ان کا اپنا ایک انفلوئنس بھی ہے۔ انہیں 9 مہینے تک پہلے پتہ نہیں کہاں رکھا گیا، آج تک نہیں بات سمجھ آئی کہ انہیں اٹھانے والے کون تھے، حالانکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، کسی نے اعتراف نہیں کیا۔ اور کل رات کو پھر 15 ویگو ڈالے گئے ان کے گھر پہ، اور رات کے اندھیرے میں ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے انہیں لے گئے، پتہ نہیں کہاں لے کے گئے، اور ابھی تک کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا، کسی کورٹ میں نہیں پیش کیا۔ بے شک غلطی بھی ہو، لیکن بتایا تو جائے کہ اس بندے کی غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ جب سے یہ الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں، جی آپ کی جو یہ آپ اسے حکومت کہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا فوج کہیں یا چند فوجیوں کا ٹولہ کہیں یا گینگ آف فور کہیں، یا وہ بڑے سخت پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ دوبارہ اپنی دوبارہ لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے وہ اس قسم کی بے وقوفانہ اور پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، جس کا اب لوگوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے 50 جرنلسٹ اٹھا لیے، جیل میں ڈال دیے، پھینک دیے، کسی کو مار دیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو کیا کر دیا، لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے آپ کے خلاف آ کے ٹھوک کے ایک ڈیسیژن دیا۔ جی اب وہ جب ہو گیا تو اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا وہ کہ ہم اس کو کیسے کریں، اور یہ اپنے جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے 2-4 دن کے لیے جو کرسی ان کو مل گئی ہے، اس کو یوز کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنی دھاک بٹھائیں۔ وہ دھاک اب بیٹھ نہیں سکتے، وہ جو ان کے منہ پہ ایک کلائی لگی ہوئی تھی نا، وہ اتر چکی ہے، وہ کالک اب لگ چکی ہے اس کی جگہ۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی وی ڈونٹ وانٹ یو، جسٹ گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ۔ اور وہ ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی ہم کیسے نکلے، تو کیسے نکلے، کیا کریں، رستہ ہمیں کیسے سیف ایگزٹ کیسے ملے گا، کون آئے گا کون جائے گا، یہ سب باتیں ان کے سوچنے کی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جی ہم کو کیسے سیف ایگزٹ ملے گا کہ ہم چلے جائیں نکل کے، مگر وہ ابھی رستہ کوئی نہیں دے رہا ان کو۔ اور انہوں نے لا کے ایک ڈمی گورنمنٹ پھر بٹھا دیے، وہ پھر وہی کرے گی جو پہلے آپ نے دیکھا کرے گی۔ اس کے دوران وہ وہی کام سارے کرنے جا رہے ہیں جو پہلے وہ کرتے تھے، جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ تو خود کش ایٹیٹیوڈ ہے سر، اور کوئی نہیں ہے۔ سر، الیکشن کے رزلٹ کی جہاں تک بات ہے، 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے اپنا مینڈیٹ، اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ پاکستان کے عوام نے بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عام تاثر تھا کہ شاید اب کوئی ہوش کے ناخن لے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے، ہماری عدلیہ لے، ہمارے انٹیلیجنشیا لے اور ہمارا میڈیا لے، لیکن عمران خان نے کل ابھی جیل میں صرف اتنی بات کی ہے کہ IMF کو خط لکھا جائے گا۔ اس پہ اب کلابے ملانے شروع کر دیے گئے ہیں کہ عمران خان خط میں یہ لکھے گا کہ پیسے روک دیں، عمران خان یہ لکھے گا، عمران خان وہ لکھے گا۔ عمران خان کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیا ہے، جو عمران مخالف میڈیا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ وہی IMF ہے جو زمان پاک، جب آپ نے زمان پاک عمران خان کی تصویر پہ اور نام پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، اسے آپ نے محصور کیا ہوا تھا، اور IMF کا ڈیلیگیشن زمان پاک خود چل کے گیا تھا اور اس سے گارنٹی لی تھی انہوں نے، اور عمران خان نے گارنٹی دی ہوئی تھی۔ اب اگر اس گارنٹی والی بات کو، کیونکہ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ صاف شفاف انتخابات کرانے ہیں، اگر اس بات کو آگے عمران خان بڑھاتا ہے اور اس خط و کتابت کا ایک جوابی خط ہی لکھتا ہے، تو اس پہ عمران خان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، غداری کی بات کر رہا ہے، پاکستان کے پیسے روکنے کی بات کر رہا ہے، یہ سر کیوں اتنے شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زمان پاک میں کل کیا ہوا تھا؟ ارے آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا صاحب علم حضرات ہیں،
عمران خان صاحب ان کو لکھ کے دیں گے کہ جی الیکشن ہو گئے، بڑے صاف شفاف ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اب آپ آ جائیں اپنے جتنے ڈالر لے کے آنے ہیں تاکہ یہ سارے جنرل ورنل کھا کے بھاگ جائیں، اور پھر ہم لوگ اپنے بعد میں فیصلہ کریں گے آپ کو پیسے دینے نہیں دینے؟ کیا بیوقوفی کی بات ہے! وہ لکھ کے بتائیں گے ان کو کہ ہوا کیا ہے، اور بالکل صحیح. جو ہوا ہے وہ لکھ کے بتائیں گے تو ان کو شرم آتی ہے، پھر جو کیا ہے اس میں شرم نہیں آتی، جو آپ اس کو ذکر کریں تو شرم آتی ہے یہ وہ بیچارے اس کمشنر کو دیکھ رہا تھا آج، وہ جس نے اپنا پتہ نہیں کون سا مومنٹ آف ٹروتھ تھا یا مومنٹ آف کانشنس تھا یا کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک تقریر کر دی کہ جی میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا اور مجھے مار دے، لٹکا دے، یہ کر دیں وہ کر دیں، اور پکڑ لیے گئے وہ، کیونکہ وہ بھاگ نہیں سکے تو پکڑ لیے گئے، جو بھاگ جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. جی. تو پکڑے جانے کے پھر 2-4 دن بعد پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اب ان کے بچوں کو پکڑ لیا، ان کو پتہ نہیں والدین کو کس کو کیا کیا ان کے ساتھ ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو بتا دیا کہ جی آپ اگر یہاں کھڑے رہے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس نے کہا جی میں تو اب ویسے ہی مارا گیا ہوں، میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں ان بچوں کو تو بچا لوں. اس نے کہا جی جو لکھ کے آپ دیتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے سب لکھ کے دے دیا اور پڑھ دیا انہوں نے. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ زبردستی میں اگر آپ یہ سب کرائیں گے، اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ تو یہ جو کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کو لکھ کے، خان صاحب تو آئی ایم ایف کو لکھ کے جو صحیح پوزیشن ہے، جو اصلی پوزیشن ہے وہ دیں گے، جی. اور وہ آپ سب کو پتا ہے. آپ بولیں، میں بھی بولتا ہوں، میں سب یہ سارا دھاندلی انہوں نے کی ہے. 100 سیٹوں پہ ابھی تک رزلٹ نہیں آئے، رزلٹ اناؤنس کر کے حکومتیں بنا رہے ہیں. یہ سب ایک ڈھکوسلا جو انہوں نے بچایا ہوا ہے. آئی ایم ایف والے تو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ جی وہ کہیں کہ ہاں جی آپ نے یہ گڑیا کا کھیل ہے، گڈا گڈی کی شادی ہو گئی، اب ہم آپ کو اتنے بلین ڈالر دے رہے ہیں. کر لیں، یہ کرنا ہے تو عمران خان کو آپ نے اگر بلیم کرنا ہے تو اس کو بھی کر دیں. اس کو تو 10 مہینوں سے کتنے مہینے سے لوگوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ جی. اور کیا کر لیں گے اس کے ساتھ؟ تو آپ یہ بھی کر لیں، مگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس کا. یہ ہے، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور آئی ایم ایف اور باقی لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ جی آپ یہ ٹھیک کریں سارا، اور اگر یہ ٹھیک کریں گے تو وہ سارا ان کا جو بنا بنایا محل ہے وہ گرتا ہے. یہ جو حکومتیں کھڑی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری دھڑام ہو جائیں گی. تو یہ تو دونوں طرف، چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. اب ان کو بھاگنے کا رستہ آپ دے دیں آج نکال کے کہ جی یہ ٹرین ہے، یہ جہاز ہے، بیٹھ جائیں، ہم آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اتنے ڈبے آپ ڈالروں کے لے جائیں، پھر آپ چلے جائیں تو ٹھیک ہے. مگر وہ ابھی موقع ہے نہیں ابھی سر جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، انہیں 2 ہفتے کے اندر 22 فروری کی رات 12 بجے تک فارم 45، فارم 46 اور فارم 47 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے تھے. 22 فروری کی رات 12 بجے تک وہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ جو فورجری کر رہے ہیں، جو جیلی فارم 45 بنا رہے ہیں، وہ ابھی تک بن نہیں رہے ان سے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے دھاندلی کی ہے. 2-4 ہلکے ہوتے تو بنا بھی لیتے. انہوں نے اگر 70-80 سیٹوں پہ بنانے تھے نئے فارم، تو وہ بن نہیں رہے، کیونکہ ہر ایک فارم پہ لوگوں کے تھم امپریشن ہوتے ہیں، لوگوں کے سگنیچر ہوتے ہیں، تو وہ بات بن نہیں رہی. تو الیکشن کمیشن تو خود اپنے رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن تو شروع سے ہی اپنے آپ کو اس کا منہ کالا کر کے اور کھڑا کر دیا بازار میں کہ میں تو اویلیبل ہوں، مجھ سے جو کرانا ہے کرا لو، جو کرنا ہے کر لو مجھ سے. وہ تو کوئی ان کو شرم حیا ہے ہی نہیں. مگر جی. مجھے یہ بتائیں، آپ 80 سیٹوں کے نئے سرے سے پولنگ کر رہے ہیں، نئے بیلٹ پاک چھاپ رہے ہیں، نئے ٹھپے لگا رہے ہیں، خود لگا رہے ہیں. وہ جو لوگ آئے تھے اور جو لگا کے چلے گئے تو ان کے پاس بھی تو وہ سارے فارم پڑے ہوئے ہیں، بالکل ہے. اور ان پہ بھی آپ کے انہی پریزائڈنگ آفیسروں کے دستخط اور سارے مہرے لگی ہوئی ہیں. تو پھر یہ کیسے آپ ریکنسائل کریں گے کہ جی یہ پرانے والے تو جو، اور ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے، 6-6 8-8 10-10 پارٹی ہیں، 10-10 کینڈیڈیٹ سب کے پاس ہیں، اور یہ جی. آپ ایک پارٹی کو صرف دیں گے اور کسی کے پاس تو یہ ہوگا نہیں. تو یہ کھلی دھاندلی، کھلا دھوکہ، فراڈ سب کے سامنے ہو رہا ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کو. اصل میں یہ بات ہے کہ جی اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی سافٹ ہے، وہ ابھی ان سے کنفرنٹیشن نہیں لے رہی. وہ جب تک دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جب تک یہ کتنی سیٹوں کو یہ کنفرم کرتے ہیں، اس کے بعد کتنی سیٹیں رہ جائیں گی، پھر اس پہ وہ لڑائی کریں گے. یہ مجھے کہانی ان کی پتہ ہے. جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 4 سیٹوں پہ 120 دن دھرنا دیا تھا، ہم 80 سیٹوں پہ ان کو
1020 दिन धरना देंगे अगर ये हमें देना पड़ा तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे कि जी आपने ये उल्टा सीधा कर लिया और ये हो गया, इस तरह नहीं होगा। मगर हमें ये कंफर्म हो जाए जितनी सीटें हमें मिल गई हैं, उसके बाद हम जितनी रह गई हैं उस पर हम एक्शन करेंगे। तो अभी ये वो प्रोसेस में है, वो भी सोच रहे हैं इतनी जल्दी क्या है। इनको जल्दी है कि जी बेगम साहिबा को, मलिका आलिया को फौरन बिठा दें, उधर वाली असेंबली बुला लें, इधर प्रेसिडेंट बुला लें, इधर ये कर लें। इनको जल्दी जल्दी है कि सारा कुछ कर लें, जो कुछ कर लें। ये हार चुके हैं, हारे हुए लोगों के काम ऐसे ही होते हैं। हारे हुए लोग इलेक्शन और जो लिखा गया है तारीख में, उसको तब्दील नहीं कर सकते। और सर, जहां तक इमरान खान के खिलाफ ये कैंपेन चलाने की इनकी कोशिश है, और हमारा इंटेलिजेंशिया और दानिशवर और अखबार नवीस और एंकर पर्सन उस मुहिम में शामिल हो गए हैं कल शाम से, कि इमरान खान IMF को लेटर लिख रहा है मुल्क के खिलाफ। वो ये भूल जाते हैं कि मेमो गेट्स स्कैंडल लेटर लिखने वाला बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है। IMF पे सिर्फ इलेक्शन की सूरत हाल बताने वाला जो है वो गद्दार बना करार दे रहे हैं। तो सर, ये कौम को तो पता है, अगर साफी भूल गए हैं, कौम को तो पता है सब क्या हुआ था। सर बात ये है कि ये जिनके नाम ले रहे हैं सहाफी और ये और वो बदल गए, ये सारे के सारे तो इन लोगों के मरहून मिन्नत है। ये पैसे देते हैं, इश्तिहार देते हैं। इतना बड़ा बड़ा आपने इश्तिहार पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर नवाज हाँ, शरीफ PM। बिल्कुल। और 2 हफ्ता नहीं गुजरा, इतने करोड़ों रुपए उन पे उन्होंने खर्च किए। अब पता नहीं जी किसकी जेब से खर्च किए, ये तो बाद में पता। जी हुकूमत के थे या नून लीग के थे या नवाज शरीफ के थे या किसके थे, खर्च हुए। अखबारों को तो वो दिए गए इख्तियार, जी वो सारा किधर उड़ गया जी। PM आपने अपने आप को पहले डिक्लेयर कर दिया। आपके पास तो घर में नहीं दाने, वो अम्मा जी चली भुनाने, तो वो पहले ही वो पहुंच गई थी वहां पे भट्टी पे कि जी मेरे दाने भून दो। वो तो जी वो दाने निकले ही नहीं। जी तो ये सब कुछ करना, इन लोगों का तो फायदा इनके साथ अटैच है, क्योंकि इनको तो पैसे मिल रहे हैं। वो अब आप कहें कि जी नवाज शरीफ ने गलती की, ऐसे किया, अखबार वालों की तो चांदी हो गई कि नहीं हो गई? कितने करोड़, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ हर एक को मिल गए। तो वो तो बिल्कुल। उनकी तो जिंदगी चल रही है, उनके तो मजे आ रहे हैं सारे। तो ये तो पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं ट्रेजेडी है, कि हर आदमी लूट मार में शामिल हो जाता है अपना हिस्सा लेने के लिए, और जब उसका रिजल्ट जो भी होता है नहीं आता, तो फिर वो दूसरे के साथ लूट मार में शामिल हो जाता है। आगे चलते हैं, मूव ऑन। आजकल की ये सबसे बड़ी बज ये है ना, पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ, कहते हैं यार देखें हो गया ना, देखें, अब लेट्स मूव ऑन। जी मैंने कहा जी मूव ऑन किधर? आ गया आपने खड्डा इतना बड़ा बना के रखा हुआ है, तो लेट्स मूव ऑन इन द खड्डा किधर जाए? जी उसको रास्ता तो पहले आपको बनाए कोई मूव ऑन करने का। सर, एक और काम वारदात ये डालने लगे हैं कि सेनेट के इलेक्शन अभी हुए नहीं, सेनेट आधा है, और ये 8 मार्च को सदारती इंतखाबात कराना चाहते हैं। इन्हें ये डर है कि अगर आसिफ जरदारी साहब के मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल या महमूद चकजई को बड़ा बंदा खड़ा हो गया और PTI ने उसे सपोर्ट कर दिया, तो KPK से सारे वोट, सदारती इंतखाबात के वोट उसको चले जाएंगे अगेंस्ट जरदारी। बलूचिस्तान से मेजॉरिटी चली जाएगी, कौमी असेंबली से वोट चले जाएंगे, सेनेट में भी पहले उनके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है, चले जाएंगे। सिवाय सिंध और पंजाब के तो 50-50 हैं, सिंध से वो लेके आएंगे जरदारी साहब वोट। तो इन्हें खतरा है कि अगर सेनेट कंप्लीट हो गया तो शायद सदर का इलेक्शन हार जाएं, इसलिए ये सेनेट कंप्लीट करने से पहले ही सदारती इंतखाब 8 मार्च को कराना चाहते हैं। सर नहीं हो सकते, वो तो हो ही नहीं सकते। वो तो चारों असेंबली उसमें शामिल होंगी। चारों असेंबली जब तक उसमें शामिल ना हो, इलेक्शन कैसे होगा? आपके पूरा जो जो वोटर जिन्होंने देने हैं, वोट देने हैं, वो तो असेंबली है, असेंबली के मेंबर है, और उनका भी एक खास, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आपको अगर आइडिया होगा, वो जरूर जी होगा। जी बलूचिस्तान की असेंबली के हर मेंबर का एक वोट है, क्योंकि वो एक वोट। सबसे छोटी असेंबली है, ठीक है? उनका एक वोट। उस एक वोट के हिसाब से फिर हर असेंबली के वोट काउंट होते हैं। यानी अगर आप KPK की असेंबली में उनसे डबल नंबर है, तो फिर 2 मेंबरों का एक वोट है। सिंध बिल्कुल में ऐसा। अगर ज्यादा है तो 3 मेंबरों का एक वोट है, और इस तरह पंजाब में 4 मेंबरों का एक वोट है। तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जी सेनेटर का हर एक का एक वोट है। मैं तो 3-4 दिन से
کئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے اور کئی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ اپنی ایکسرسائز آپ نے کی ہے کہ ذرا بتائیں آپ کے اپنے کتنے نمبر بنتے ہیں صدر کے الیکشن کے لیے. میرا خیال ہے یہ خود بھی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے اور جیتنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. تھوڑا سا اگر یہ آگے پیچھے کریں تو یہ دے کین میک دیئر اون پریزیڈنٹ. اور ان کو کرنا چاہیے, ابھی سے تیاری کرنی چاہیے, مگر اس کے بغیر تو یہ الیکشن ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ جب اسمبلی ہی نہیں ہے کے پی میں, جب اسمبلی ہی نہیں ہے بلوچستان میں, تو پھر ووٹ کون دے گا؟ یہ سر کیسے انہوں نے 2 اسمبلیوں کا اجلاس تو بلا لیا ہے نا, کل پنجاب کا بلا لیا, وہ پرسوں سندھ اسمبلی کا بلا لیا. اپنا کام کرے, لیکن وہ صدر کا الیکشن تو نہیں کر سکتی. سر ایک اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے روڑے انتہائی اٹکائے جا رہے ہیں. پنجاب میں اور سندھ میں الوکیٹ کر دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو. سنی اتحاد کونسل کو ابھی تک نشستیں نہیں دی گئیں. یہ روک سکتے ہیں؟ سر روڑے تو انہوں نے اپنے راستے میں پورے پہاڑ کھڑے کر لیے ہیں, چھوٹے چھوٹے روڑے نہیں کیے ہوئے, اور اس کو یہ اب نکل نہیں سکتے اس سے. جی سر کر لیں, یہ زور زبردستی کر کے اناؤنس کر دیں گے. الیکشن کمیشن ان کے گھر کی لونڈی ہے, جو سائن کرانا ہے وہ کر دیں گے. اگلے دن الیکشن جب جن کے پاس نمبرز ہیں, فارمز ہیں, یہ وہ عدالتوں میں جائیں گے. عدالتیں بھی تو کوئی اندھی گہری تو نہیں ہے, وہ ان کے بغیر دیکھے تو سائن نہیں کرتی. ان کو تو جواز لکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ تاریخ میں جوڈیشل ہسٹری میں جاتا ہے کہ جی یہ جو کیس آیا تھا اس میں یہ آرگومنٹ تھے, یہ ڈیفینس تھا, یہ تھا, اس کی وجہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ, وہ سارا انہیں لکھنا پڑتا ہے. تو کوئی جج صاحب کوئی بھی ہو, چاہے کسی کا بھی ہو, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جی ادھر کا جج ادھر کر دے, ادھر کا ادھر کر دے, وہ آگے جا کے رہ جاتا ہے. تو وہ جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہوتا یہ جو مخصوص نشستوں کا, یہ جی ابھی بھلے دے دیں, جا کے اٹھا لے, وہ جب یہ فائنل کورٹ کا آئے گا وہ اوور ٹرن کر دیں گے, پھر آگے دوبارہ چینج کرنا پڑے گا ان کو. تو یہ تو جھگڑا ابھی ہے اور ٹائم لگے گا, چلے گا, لیکن یہ فائنلی ہوگا فیصلہ ضرور, اور جس کے حق میں ہونا ہے, جو جیتا ہے اسی کے حق میں ہونا ہے. سر کیا یہ زیادتی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب ایک میجارٹی ہولڈر پارٹی ہے, سیکرٹری جنرل اپنے پارٹی کے چیئرمین سے, بانی چیئرمین سے جیل میں جا کے مل نہیں سکتے. انہوں نے آج تنگ آ کے کہا ہے کہ کیا مجھے عالمی عدالت انصاف سے رابطہ کرنا پڑے گا, اجازت لینی پڑے گی جیل میں جا کے عمران خان سے ملنے کے لیے. یہ اس حد تک زیادتی کر رہے ہیں, اور اس سے کیا عوام کے جذبات مزید وہ نہیں ہو رہے؟ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی خبروں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سر ان کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کو ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ سنک ان ہونا, ایک بات ہو جائے اور آپ پھر اس کو جذب کر کے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو الیکشن کے 8 فروری کے رزلٹ تھے, ابھی تک ان لوگوں کو سنک ان نہیں ہوئے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ ابھی پرانی پالیسی پہ ہی چلے ہوئے ہیں, ہم مارو دھکو روکو پکو, اس کو کر دو, عمران ریاض کو دوبارہ پکڑ لو, اس کو کر دو, دھمکی دے دو, کورٹ نے کہا ہے جی ہم جو فائزی صاحب کی بات کرے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے, FIR نوٹس کر دو. یہ سب چیزیں پرانی ہو چکی ہے سر, یہ الیکشن سے پہلے کی ساری ٹیکٹکس ہے. یہ دوبارہ یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو میرا خیال ہے کوئی عقل کے وہ لینا چاہیے. جو لوگ یہ پہلے کر رہے تھے ان کو نکال کے کوئی نئے لوگ لا کے کوئی نئی چیز ٹرائی کریں. سر یہ تو سب چیزیں ہار گئی ہیں الیکشن میں. اب ان کو کیا انہی چیزوں کو دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں, تو پھر آخر میں دھڑام ہو جائے گا, تو پھر بھاگیں گے سب. یہ نہیں چلنے والا. یہ سر کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں, سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ ملنے نہیں دیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں لاجیکلی بات نہیں ہے, عقل سے سمجھ میں نہیں آتی بات. اور عمر ایوب صرف پارٹی کا سیکرٹری جنرل نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اور تو یہ مطلب ہے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے بالکل بوکھلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, عقل نہیں, ڈیسپریٹ لوگ ہیں, کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے کچھ کرنے کا, سمجھ نہیں آ رہی, 1 گھنٹے میں یہ کر لے, دوسرے گھنٹے میں وہ کر لو, تیسرے گھنٹے میں وہ کر لو, آخر میں جب مسئلہ پھنس جائے گا بالکل, تو پھر کہیں گے جی یہ اب ہم سے نہیں سنبھالا جاتا, پھر کوئی اور سنبھالے گا آ کے. اب اسی طرح کا یہ کام ہے, یہ بہت تھوڑے دن کا, 2-4 ہفتے, 10 دن, 20 دن, 15 دن, 1 مہینے کا کام ہے یہ. اس سے پہلے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے, اس طرح نہیں چل سکتے یہ. دوسری طرف سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے, اور اگر مولانا کے ساتھ اختر مینگل, محمود چکزئی, حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی والے, بیرسٹر گور علی, علی ظفر, یہ سارے, علی شیر مروت, یہ سارے کھڑے ہو گئے, تو یہ کیا ہوگا اس گورنمنٹ کا جو پہلے ہی بیساکھیوں کے سارے کھڑی ہے.
सर मौलाना साहब को आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो सबको मिला के खड़ा कर लेंगे। मौलाना साहब तो अगर खड़े होंगे तो वो तो पीटीआई के खिलाफ खड़े होंगे। वो तो हारे बेचारे केपीके में है। उनकी तो सारी जो सफाई हो गई है, भल सफाई जो हो गई है मौलाना साहब की पार्टी की, वो तो केपीके में हुई है। तो वो अब केपीके में धांधली के खिलाफ खड़े होंगे तो पीटीआई के खिलाफ खड़े होंगे तो पीटीआई उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेगी। तो ये कहने की बातें, अपने आप को ब्लैकमेलिंग पावर और अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने वाली बातें, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, पीटीआई जब करेगी तो जितनी पार्टियां जिनको जेन्युइनली हराया गया है, जिनको जेन्युइनली फोर्जरी करके, फ्रॉड करके हराया गया, वो उनके साथ जरूर खड़े होंगे और उसका रिजल्ट निकलेगा। ये मौलाना साहब तो छोड़ दें, ये तो अब वो बेचारे हैज बीन गॉन, जिसे कहते हैं ना, गॉन विद द विंड वाले लोग हैं। लेकिन सर इस मौके पे क्या पीटीआई को भी आगे बढ़ के ये नहीं करना चाहिए कि जिन फॉर्म 45 का वो मुतालबा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं, उन हलकों के जिन के मौलाना साहब कहते हैं कि पीटीआई ने मुझसे छीन ली हैं, उन हलकों के पीटीआई वाले टेबल पे रख दें फॉर्म 45 कि ये लें, ये हम तो मिसाल पीटीआई, पेश करते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल करना चाहिए और मौलाना साहब को ला के रखना चाहिए ना। वो दोनों को। मौलाना साहब को ला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाना चाहिए कि जी ये देखें, ये हम इस हल्के में इतनी, ये फॉर्म 45 का ये नंबर है और पीटीआई को ये मिला है, उनको भी गलत। तो ये साबित करें तो फिर तो ठीक है, बात उनको जेन्युइन है, मगर वो करे तो सही ना। अभी तो वो बातें कर रहे हैं खाली। सर पंजाब में पीटीआई वाले लगता है उनकी कोई तंजीम बड़ी वीक है या उनके साथ कोई हाथ हो रहा है या कोई पीटीआई के लोग मरियम नवाज से मिले हुए हैं। इतना वॉक ओवर उसे इतना इजी लिया गया है पंजाब में कि इस वक्त वो कह रहे हैं जी हमारे 200 मेम्बरान पंजाब असेंबली हो गए हैं, हालांकि उन्हें रिक्वायर्ड 182 शायद थे। तो वो 200 तक पहुंच गई है और वहां कोई रोकने वाला नहीं था पीटीआई की तरफ से। ये कोई पीटीआई की अंदर की कोई साजिश है, क्या हो रहा है, या उनकी रवायती सुस्ती और नाअहली है? देखिए, ये अभी मेरा ख्याल है इसको कोई साजिश कहना तो ठीक नहीं है। अभी ये क्योंकि इलेक्शन से निकले हैं, एक इलेक्शन से पहले का पीरियड होता है, एक इलेक्शन के बाद का पीरियड होता है। इलेक्शन से पहले तो आप लड़ रहे होते हैं कि जी मैं जीतूंगा, लेकिन जब आप इलेक्शन जीत जाए तो पूरी डायनामिक चेंज हो जाती है। फिर आप जीते हुए की तरह बात करते हैं, फिर आप विक्टर की तरह बात करते हैं, जो फाते होते हैं। अब मेरा ख्याल है पीटीआई ये सोच रही है कि जी हम इंतजार करेंगे जब तक कि ये फाइनल रिजल्ट हमें नहीं देते, उसके बाद फिर ये सारी स्टेजेस आएंगे कि खड़े भी होंगे, धरने भी करेंगे, असेंबली के अंदर भी शोर करेंगे, बाहर भी करेंगे, अदालतों में भी करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, अलायंस बना के जो भी करेंगे वो सब होगा। जी। जब 4 सीटों के लिए 120 दिन का धरना हो सकता है तो 80 सीटों के लिए 1020 दिन का धरना भी हो सकता है। मैं आखिरी बात ये आज करना चाहता हूँ, बाकी चले ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, नाज़रीन इकराम, ये थे शाहीन साहबाई साहब और अपने प्रोग्राम के आखिर में हम एक दफ़ा फिर इमरान रियाज़ की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई कायदा, कानून, हुकूमत, कोई जिनको हम मुक़तदरा मुक़तदरा कहते रहते हैं, अगर वाक़ई उनके हाथ में इक़्तिदार और इख्तियार है, तो प्लीज़ इमरान रियाज़ को रिहा किया जाए और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो कोर्ट में पेश किया जाए और बताया जाए कि उनका ये जुर्म है और ये उनके खिलाफ केस चलेगा। सर, इसके साथ ही आप खाली इमरान रियाज को रिहा नहीं किया जाए, बाकी जितने गलत काम ये धोखेधारी, चोरी और लुटेरी और डाका मार रहे हैं वो भी बंद किया जाए। बाकी आगे चले इंशाल्लाह। बहुत चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने गिरद-नुमा के लोगों का इसी तरह ख़्याल रखिएगा, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख़्याल रखा जाए। बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।